احادیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہے، جبکہ اردو میں احادیث کے ترجمے میں آلہ بھی لکھا جاتا ہے؟ احادیث میں نبی الاسلام سے تو یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محدثین نے لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو درود ثابت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ نے کیا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی تو آگے اولاد ہوئی بھی نہیں نا، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی والی کھڑکی کھولی بھی ہے آپ نے، وہ جو شیشے والی ہے، کھول دیں، بس وہی کھولنی ہے، دروازہ نہیں کھولنا۔ تو آل کے ساتھ درود شریف اس لیے لگاتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں آیا کہ سلام پڑھو، تو سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں؟ اب حضور نے آگے سے نہیں کہا بھئی قرآن میں تو صرف مجھ پہ درود پڑھنے کی بات آئی ہے تو تم میرے اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اور اہل بیت ایک ہی آرگینک ہول ہے، محمد اور آل محمد۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سارے جہان والوں پر حضرت یعقوب کی اولاد کو اللہ نے فضیلت دی تھی، تو محمد رسول اللہ کی اولاد کو سارے جہان والوں پہ فضیلت نہیں ہوگی؟ محمد اور آل محمد۔ تو صحابہ کو پتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے پھر درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اور اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں الگ سے حدیث ہے سنن نسائی کے اندر۔ یہ لفظ نسائی بھی درست ہے، زیر سے اور زبر سے بھی درست ہے، دونوں پروننسیشن اس کی چلتی ہیں، سنن نسائی، سنن نسائی۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، زید ابن خارجہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا۔ تو یہ بھی پرفیکٹ درود ہے، میں بھی درود شریف یہ والا ہی پڑھتا ہوں، یہ مختصر بھی ہے، خصوصاً جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی تو کیا اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو یعنی جمعے والے دن اسپیشلی رسول اللہ کی بارگاہ میں دروشی پیش ہوتا ہے، جو دروشی پڑھنے والے ہیں کم از کم 100 دفعہ تو دروشی پڑھیں نا جی۔ وہ مجموع زوائد کے اندر حدیث موجود ہے نا کہ جو شخص 100 دفعہ دروشی پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔